کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ حضرت صاحب ایک بندہ مسجد بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک تھوڑا سا اونچی آواز سے آپ بولیں گے مجھے، کیونکہ دیکھو میری بات سنیں، ٹائم جو ہے نا وہ صرف تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے، تو میں چاہتا ہوں بیداری کے عالم میں اگر آپ میری بات کا جواب دیں گے نا مجھے سکون ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ اپنا گھر بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ ایک بندہ شادی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ تو عرس میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ نگاہ رحمت کے نیچے عرس کا مقصد آپ نے پتا کیا بنایا ہے؟ آئے دو چار ناتا سنیا، ہاتھی لائے لنگر کھاتا تے مچھن اٹھا دیں آ گئے۔ کیا یہی ہے مقصد یہاں آنے کا؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ذرا سنو، اور پھر جب یہاں سے اٹھ کر جانا، پھر اپنے اپنے گریبان میں جان کا دیکھنا میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں یہ اتنی مشہور ہیں کہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ ہر رکعت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کیا؟ اب بندہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، میں کہتا ہوں میرا راستہ، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر میرا انعام ہوا انہی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہوا بس وہ جس راستے پر چلے وہی راستہ سیدھا ہے۔ اب انعام کن پر ہوا؟ یاد رکھو قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہماری رہنمائی فرمائی الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا میرے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ پہلے نمبر پر انبیاء کرام علیہ السلام، پھر صدیقین اور یہ کاملین، شہداء اور صالحین۔ فرمایا یہ میرے نزدیک انعام یافتہ ہیں، جس راستے پر یہ چلے وہی سیدھا راستہ ہے۔ بھائی ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا عرس پر آنے کا مقصد یہ ہے یہ بتایا جائے انعام یافتہ کا راستہ کون سا ہے، اور پھر گریبان میں جان کا دیکھو میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو۔ یہ ہے عرس میں آنے کا۔ ان کے نقشے قدم پر چلنے کا کیا مقصد ہے؟ میں بڑی سادہ سی بات بتلاؤں گا۔ راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے کچا راستہ، ایک ہوتا ہے پکا راستہ۔ جب بندہ کچے راستے پر چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نشان بنتے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو قدموں کے نشان بنے ہیں نا، ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنا۔ جو بندہ چل کے جاتا ہے اس کی قدموں کے نشان بنتے ہیں، ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم کسی کے نقشے قدم پر
قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ مقصد ہے نقش قدم کا۔ اب میں ایک چھوٹی سی حکایت عرض کروں گا، اللہ کرے یہ بات کسی کے دل پر چوٹ کر جائے۔ ایک جنگل جہاں پر بہت سارے جانور رہتے تھے، 3 جانوروں میں آپس میں دوستی ہو گئی، طے یہ پایا ہم مل کے ہی شکار کریں گے اور پھر بعد میں مل کے ہی تقسیم کر لیں گے۔ وہ 3 جانور کون کون سے تھے؟ شیر، گیدڑ اور لومڑی۔ کون کون سے تھے؟ شیر، گدڑ اور لومڑی۔ تینوں نے مل کر 3 جانور پکڑ لیے، ایک گائے، ایک ہرن اور ایک خرگوش۔ شیر نے پہلے گیدڑ کو بلایا، ہاں بھائی ہم نے مل کے شکار کیا، ہم تقسیم کیسے کریں؟ گیدڑ کہنے لگا کہ بالکل آسان سی بات ہے، حصہ بقدر جسہ، جس کا جتنا بڑا پیٹ ہے اس کو اتنا بڑا حصہ دے دو۔ کہتا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی آپ بڑے ہیں، گائے آپ لے لے، میں چھوٹا ہوں، ہرن مجھے مل جائے، اور لومڑی سب سے چھوٹی ہے، اس کو کیا مل جائے؟ خرگوش۔ شیر کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ مارا، گیدڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ایک طرف بیٹھا رونے لگ پڑا۔ کہنے لگا بڑا آیا فیصلہ کرنے ہیں، لذیذ ہرن اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے، ابھی تیرا میں دیکھتا ہوں۔ خیر وہ ایک طرف بیٹھا رونے لگ پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد باری آئی لومڑی کی۔ شیر نے کہا لومڑی تو بتلا کیسے تقسیم کیا جائے؟ کہنے لگے بادشاہ السلام، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تقسیم پہلے سے ہوئی ہے۔ کیا مطلب تیرا؟ کہنے لگے جی یہ خرگوش آپ صبح ناشتے میں استعمال کریں گے، دوپہر میں گائے کھائیں گے، اور رات کو ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے، ہرن آپ رات میں کھائیں گے۔ کہ تینوں میں نے کھا لیا، آپ کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے جو آپ کا بچہ کچا ہوگا وہ ہم کھائیں گے۔ شیر شکار سارا نہیں کھاتا، کھا کے تھوڑا چھوڑ دیتا ہے۔ شیر سوچ میں پڑ گیا، یار اس کو اتنی عقل کیسی آئی، اتنا اچھا فیصلہ کیسے کیا؟ شیر سے نہ رہا گیا، کہنے لگا لومڑی تجھے اتنی مت کیسی آئی، اتنی عقل کیسی آئی؟ کہنے لگے جی گیدڑ کا انجام دیکھ کر مجھے خود ہی عقل آ گئی، گیدڑ کا انجام دیکھ کے مجھے، کہنے میں نے سوچا اس کو ایک تھپڑ لگا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھے تھپڑ لگا میری تو جان ہی جائے گی، تو اس کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی۔ یار یہ بظاہر تو ایک ہنسنے والی حکایت تھی، یار اس کا جب نتیجہ نکالا جائے تو اس میں جتنا رویا جائے اتنا کم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بندے تیرے سامنے زنا کرنے والے، شراب پینے والے، پاؤڈر پینے والے، جوا کھیلنے والے، ماں باپ کے نافرمان، تیرے سامنے بے نمازیوں کا انجام موجود ہے، اور پھر تیرے سامنے اللہ کے ولیوں کا بھی انجام موجود ہے، تیرے سامنے بزرگوں کا انجام بھی موجود ہے۔ اگر ان کو دیکھ کر تجھے عقل نہیں آ رہی، پھر تجھ سے تو جانور بہتر ہیں جو دیکھ کر عقل حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، جنگل کے چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، چوپائے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر عقل ان کو آ جاتی ہے، اور تجھے ان کو دیکھ کے عقل نہیں۔ لاہور والوں کو سمجھانا میرے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی
راوی دریا کے پرلی طرف چلے جاؤ، جہانگیر کا مقبرہ ہے، بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے، وہاں جاؤ ڈر لگتا ہے، لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے نہیں جاتا۔ نورجہاں کی بارہ دری، وہاں کتے پھرتے نظر آئیں گے، آپ کو قرآن پڑھتا نظر، بڑے بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اور راوی دریا کے اڑلی طرف آ جاؤ، آگے داتا حضور کا مزاج شریف نظر آتا ہے۔ صبح چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، آوازیں لگتی ہے، کوئی ہے داتا تھا لنگر کھانے والا، میں نے دیکھا کھا بھی رہے نہ شاپن بھی پھڑے آگے، کار والے آوازیں بھی لے کے آنے لنگر پھر ختم نہیں ہو رہا۔ یار ان بزرگوں کو دیکھ کر بھی اگر ہمیں عقل نہ آئے، پھر ہم سے تو پھر جانور بہتر ہے۔ یار میں چند ایک سوالات آپ سے کروں گا، میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا، بات سچی کرنا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازوں میں سستی ثابت ہے؟ تھوڑا سمجھیے بات سے۔ انہوں نے تو نیزے کی نوک پر تلاوت کی، سجدے میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ میں سب آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، ان سے کوئی نشہ ثابت ہے؟ اونچی بولو یہاں سے، کوئی بدکاری ثابت ہے؟ یہ سب کام یزید کے تھے، آج ناراض نہ ہونا، ہم کام یزید والے کر رہے ہیں اور نام حسینی رکھ رہے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ نقیب محفل بھی نعت خان سے یہ سنا کہ جس نے نوزے کی نوک پر قرآن پڑھا، اس کربل کے قاضی پہ لاکھوں سلام پڑھا ہو، سنا ہوگا، سنا کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے امام عالی مقام امام حسین کو قرآن سے اتنا پیار تھا کہ آپ کا سر تن سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے، اور سر نیزے پہ ہے، تن نیچے ہے، اور حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بھی میں کہا تیرا سر لال لگا تو کیوں نہیں پڑھا؟ خدا اگر میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولی میں ڈالو، تو بس غلط کہہ رہے ہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، وہ ہستی جن کی ایک نماز قضا ہوئی، وہ کون سی نماز تھی؟ اونچی بولو۔ اچھا ایسا کہ جو عصر کی نماز قضا ہوئی تھی، یہ نوٹوں کے لیے ہوئی تھی کہ ووٹوں کے لیے ہوئی تھی؟ یہ مصطفیٰ کی تلاوت کے لیے، سرکار کی نیند پر نماز قربان کی، چہرہ دیکھ رہے تھے نبی پاک کا، سبحان اللہ۔ نماز قضا ہوئی، پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ اونچی بولو۔ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں نماز کے قضا ہونے پر؟ یا تو علی والا کیسے بن گیا؟ مجھے بھی تو کوئی سمجھاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے، اگر ایک دریا بہہ رہا ہو، کیا؟ دریا بہہ رہا ہو، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرماتے ہیں علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس بھی کھلانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام بتلاؤ، آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ آپ اندر گئے، بعد میں یہ کہنے لگا، دیکھا میں نے سوال ایسا کیا جواب نہیں دے پائے،
اب کتابیں دیکھنے گئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو آ کے آپ نے نام بتلائے. کہنے کہ حضرت جی پہلے نہیں دسے. فرمایا اس وقت میرا وضو نہیں تھا. میرا وضو نہیں تھا. میں بے وضو ان کا نام لینا ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. ارے یہ تو ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں, بغیر وضو نام لینا غلط ہے. اور تو بھنگ پی کے چرس پی کے سوٹے لگا کے نیچے گانے مار رہا ہے. کیا بات ہے. مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہ بولنا یار, کسی کی طرفداری مت کرو. بھنگ پی کے چرس پی کے شراب پی کے علی کا نعرہ مارنا یہ ادب ہے؟ نہیں بولو. ایسے بندوں کے کیوں پاپا دو. یہ تو ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں. ایک مرتبہ آپ میدان جنگ میں ہیں. کہاں میدان اور گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. پہلے وقت میں جو لڑائی ہوتی تھی آپ کو پتا آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی. گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے. وہ کہنے کہ حضرت جی حالے حملہ پسپا نہیں ہویا, ذرا پسپا ہوتا تو پھر نماز پڑھنے. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے بولا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے. پھر وہ بولے جی ابھی ہمارا پسپا نہیں ہوا. اے علی کے نام پر آواز اونچی کرنے والوں, مجھے خدا کی قسم اس کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی رکھتے ہو, نعرہ رسالت پہ آواز ہولی, نعرہ حیدر پہ آواز اونچی کرتے ہو. مجھے اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے. مجھے دکھ کیا ہے, میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقشے قدم پر کیوں نہیں چلتے. حضرت صاحب جواب سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے. وہ کہنے لگے ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا. آپ کے چہرے پر جلال آ گیا. فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کریں, نماز نہ پڑھی ہمارا جہاد کس کام کا. یہ وہ نفوس قدسیہ ہے, وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے باطن کو اتنا پاک کر دیا, اتنا پاک کر لیا, اتنی عبادت کی کہ یار مقام یہ ملا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ علیل ہو گئے, بیمار ہو گئے. مریدین نے کہا حضرت جی آپ اجازت دیں ہم کسی طبیب کو لے آئیں, کسی حکیم کو لے آئیں. آپ نے فرمایا چھوڑو یار اور رہنے دو. مریدوں نے زیادہ ضد کی. حضرت جی غور سے سنو, جب زیادہ ضد کی تو آپ نے فرمایا جاؤ لے آؤ. اتفاق کی بات ہے وہاں پر جو حکیم تھا وہ سکھ تھا, مسلمان نہیں تھا. جا کے کہنے لگے حکیم صاحب ساڈے پیر صاحب بیمار ہو گئے نے, چلو ذرا انہوں دیکھو تے دوائی دے دیو. کہنے لگے تاڈے پیر صاحب کا نام کی ہے؟ کہنے سلطان باہو سرکار ہے. کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا. میں اونچی بولو. کہنے لگے تسی حکیم ہو جا کے کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. مجھے اپنا مذہب پیارا ہے, میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتا, میں نہیں جاؤں گا. کہنے لگے حضرت جی کو رستہ کٹو, علاج بھی کروانا میں. پھر کیویں ہوئے؟ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا, البتہ تم ایسے کرو ان کا کرتا لے کے آ جاؤ. کیا لے کے آ جاؤ؟ میں کرتا سونگ کے بتلا دوں گا ان کو کیا مرض ہے, پھر دوائی دوں گا, کھلا دینا ان کو جا کے. میں کہا ٹھیک ہے جی. واپس آئے,
حضرت صاحب نے فرمایا تاڈا حکیم نہیں آیا ہوئے، اب بات بھی نہ کرے. اب فرمایا کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ان کا جو چہرہ دیکھتا مسلمان ہو جاتا ہے تو میں نہیں جاتا، مجھے اپنا مذہب پیارا ہے. ورنہ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے انہوں نے کرتا لے آؤ. فرمایا جو ہمارے وجود نے کام کرنا ہمارا کرتا بھی وہی کام کرے گا، جاؤ کرتا ہی لے جاؤ. وہ کرتا لے کر کے جیسے ہی اس نے کرتا سونگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یار یہ انعام یافتہ بزرگ ہے جن کا چہرہ دیکھ کے غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج ہمارا چہرہ دیکھ کر ہمارا کردار دیکھ کے مسلمان دین سے دور ہوتے گھر کہتے ہیں اے مسلمان دین. یہ وہ بزرگ ہستی ہیں. یاد ایک بزرگ کا میں آپ کو واقعہ سناؤں.